پھر خود انجیل میں بھی متی باب 4 آیت 10 میں ہے کہ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر لوکا باب 4 آیت 8 میں لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اب یہ ان کے اپنے حوالے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں قدر مشترک نہیں ہے۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قدر مشترک ہے، اس پر آؤ اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر مختلف اعتراضات اس نے کیے ہوئے ہیں اسلام کی شدت پسندی پر، میں کیوں مسلمان نہیں، پردے کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کی تعلیم کے بارے میں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو بعض اورینٹلسٹ ہیں جیسے کیرن آرمسٹرانگ ہے، جان ایسپوسیٹو وغیرہ ہیں، وہ جو اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں جیسا ہونا چاہیے یا اسلام کی یہ تعلیم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کی اپنی تاریخ کیا ہے، تاریخ اس کے مخالف ہے۔ اس لیے ان کو ہوش کرنی چاہیے۔ لوگ ایسے ہی ہیں جو غلط طور پر اخذ کرتے ہیں اور خوش فہمی پر مبنی ہیں ان مستشرقین کے نظریات بھی۔ جو حق بات کہتے ہیں اس کے خلاف یہ کہتا ہے کہ وہ تاریخ کو مسخ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کہتا ہے مجھے قرآن مسلمانوں سے زیادہ آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو عربی کا علم نہیں، اور کچھ تراجم پر اس نے سارا اپنی جو بھی کتاب لکھی ہے یا اسلام کے خلاف اعتراضات ہیں تراجم پر انحصار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے 8 مختلف لوگوں کے ترجمے پڑھے ہیں، اس لیے میرا علم بہت بڑھ گیا قرآن کریم کا، اور اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ترجمہ بھی شامل کیا، اس نے وہ بھی لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے کے ساتھ یہ جو عیسائیت اور اسلام میں جو خلیج ہے اور دوری ہے، اس کو پاٹنے کی کوشش کی، پل بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے نہ یہ دنیا کے لیڈروں کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لیڈر جو ہیں قرآن کو کیونکہ قرآن کے مطالب سمجھنے سے آ رہی ہیں، اس کا گہرا علم نہیں ان کو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں اور صلح اور آشتی سے رہ سکتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے نعوذ باللہ، یہ اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے اس نے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جان بوجھ کر حقائق کو بدلا ہے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ اس طرح کی خرافات ہیں۔ ایک طرف تو یہ لکھتا ہے کہ خود قرآن کریم میں جو تعلیم تھی اپنے آپ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف لکھ رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے اس کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تھی اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ خود ہی یہ تحریر کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں تھی۔ جب خود ہی تحریر کی تو پھر اس تحریر کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، یا پہلے کیوں نہ لکھ لیا جو حضرت عیسیٰ کے متعلق لکھنا چاہتے تھے۔ پروفیسر بھی پڑھے لکھے بھی ہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جب عقل ماری جاتی ہے نا، روحانی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔
پھر اور اعتراضات ہیں مدینہ کے یہودیوں کا قتل اور بنو قریظہ وغیرہ کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, اس قسم کی باتیں. اس طرح یہ کتاب لکھ کے اس نے پھیلائی ہے. اور جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا بہرحال یہ جس نے کتاب لکھی تھی اس پہ ہماری ایک ریسرچ ٹیم ہے, بائبل ریسرچ ٹیم بڑا کام کر رہی ہے. انہوں نے بہت سارے حوالے نکالے ہیں بائبل کے, اپنے مختلف حوالوں سے کہاں کہاں اس کا ایک دوسرے سے اختلافات ہیں, وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سی کتاب بن جائے گی. ان کو میں نے کہا تھا اس کو بھیجیں 5 والیوم کومنٹری بھی, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب ہے اسلامی اصول کی فلاسفی کی, وہ اس کو بھیجی. بہرحال ساتھ انہوں نے یہ اس کو کہا کہ تم نے کیونکہ لکھا ہے کہ جس کو کوئی اعتراض ہو مجھے بتائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کتاب پڑھی ہے اور ہمیں تو خدا اور مذہب کے حوالے سے تمہارا کوئی ٹھوس علمی اعتراض نظر نہیں آیا. اس کو یہ لکھا, بلکہ زیادہ تر بنیاد نفرت پر ہے, نفرت کا پرچار کر رہے ہو تم. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے بارے میں تمہارا علم جو بھی تم نے بیان کیا ہے بالکل سطحی لگتا ہے. پھر جو ظفر اللہ خان صاحب کے ترجمے کا حوالہ دیا ہے وہ بھی ترجمہ دیکھ کے تم نے اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا ہے, جو صحیح نہیں. اور پھر یہ بھی لکھا اس کو کہ تم مشنری ہو, اس لیے یہ بھی جانتے ہو گے. اس نے یہ لکھا تھا کہ قرآن کریم میں 109 آیات, مختلف حوالے دیے ہوئے ہیں آیات کے کہ فلاں فلاں اتنی آیات اس بارے میں ہیں, اتنی آیات اس بارے میں. اس نے لکھا ہوا ہے کہ 109 آیات ایسی ہیں جن میں جنگوں کا ذکر ہے. اس لیے مسلمان شدت پسند بھی ہیں اور جنگ کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ تم مشنری ہو, اس لیے جانتے ہو کہ بائبل میں 500 ایسے جگہ ہیں جہاں جنگ کا ذکر کیا گیا, اور ہم تمہیں 250 ایسی آیتیں بھیج رہے ہیں بائبل کی جن میں جنگ کا ذکر ہے. ہم بہرحال یہ جانتے ہیں کہ تاریخی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اکثر موقعوں پر بائبل نے اپنے دفاع کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جب بائبل میں یہ چیز ہے تو اگر غور سے دیکھو قرآن کریم میں بھی اسی طرح, بلکہ اس سے زیادہ آسن دلیل دے کر جو جنگوں کا ذکر کیا گیا تو وہاں دفاعی جنگوں کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے پورے لوازمات بیان کیے گئے. بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی اس کو لکھا تھا کہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ مناظرہ کرو اس تعلیم کی روشنی میں جو قرآن کریم کی جماعت احمدیہ نے سمجھی ہے اور جو ہم بیان کرتے ہیں. یہ میں نے ان کو لکھا تھا, لکھیں اس کو. تو ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. اور پھر دوبارہ خیر حوالہ اس کو یہی دیا تھا کہ تمہیں جو 5 والیوم کومنٹری جو ہے بھیجی ہے اور اسلامی اصول کی فلاسفی بھیجی ہے, امید ہے انہیں پڑھی ہوگی. تو اس کے اوپر پہلے تو اس نے یہ لکھا ہے کہ by way of your reply to your email and to your letter sent with 2 unrequested gifts, کہ تم نے اسلامی کومنٹری تو بھیج دی اور اسلامی اصول کی فلاسفی بھیج دی قرآن کریم کی, میں نے تو تم سے نہیں مانگے تھے وہ تحفے.